بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو آئیے ہم آپ کے سوالوں کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں اور جو تقریباً سب کو پیش آتا ہوگا اور بہت سے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ایسا ہوتا ہے، اسی اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ کیا سوال ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ گاڑی کے اندر، کار کے اندر قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھنا، اس لیے لکھ رہے ہیں پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھنا اس لیے کہ اس سے تبرک ملتا ہے اور نظر بد سے حفاظت رہتی ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی یقین رہتا ہے کہ گاڑی کے اندر، کار کے اندر قرآن مجید کا نسخہ رکھا ہوا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس طرح سے، اس خیال سے، اس عقیدے سے قرآن مجید کا ایک نسخہ اس میں رکھنا درست ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس طرح سے قرآن مجید کا تو نزول اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ آپ اس کو اس مقصد میں استعمال کریں۔ قرآن مجید اتارا گیا کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کے احکام اور معانی کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کے جو فرمودات ہیں ان پر عمل کریں، جن سے روک دیا گیا ان سے رک جائیں۔ یہ مقصد ہے قرآن اتارنے کا، تاکہ اللہ کے احکام و فرامین کی اطلاع آپ کو رہے، اس کے مطابق آپ عمل کر کے رب کو خوش کر سکیں۔ رہی صرف آپ قرآن مجید کو رکھتے ہیں گاڑی، کار کے اندر برکت حاصل کرنے کے لیے، تو جو برکت آپ کو ملنی ہے، برکت لینے کی اہلیت بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی قرآن مجید رکھ لے تو اس سے سمجھتا ہے کہ برکت مجھ کو ملتی ہے، لیکن اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس کی عقیدت کا یہ صرف مطلب نہیں کہ آپ اس کو چوم لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے یوں اٹھایا، چوم لیا اور رکھ دیا، یا کہ گاڑی میں ایک نسخہ خرید کے رکھ دیا کہ اس سے برکت ہوتی ہے، گویا کہ آپ اس کو تعویذ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے رکھنے سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے یا اس کو نظر بد نہیں لگتی ہے، بلکہ نظر بد روکنے کے لیے دعا بتائی گئی ہے، اور گاڑی میں بیٹھتے وقت پڑھنے کی دعا بتائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، کسی بھی سواری پہ جاؤ تو کیا پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ ہم بات بھی تسلیم کر لیں کہ آپ اس لیے رکھتے ہیں تو کم از کم اس کا ثبوت بھی کہیں سے ڈھونڈنا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز عبادت کے طور پر رکھی جاتی ہے، اس سے آدمی کو ایک عبادت، ایک برکت حاصل ہوتی ہے اور یہ عبادت کے طور پر رکھی جاتی ہے۔ تو اس سے کسی چیز میں عبادت محسوس کرنا جس کا حکم نہ دیا گیا ہو کہ ایسا رکھنے سے ایسا ہوتا ہے۔ ابھی آپ معاشرے میں کچھ لوگ پتھروں کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس قسم کی انگوٹھی میں یہ نگینہ لگا لو تو یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ نگینہ لگا لو تو یہ فائدہ ہوتا ہے، یا اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں، تفصیلات آپ جانتے ہوں گے یا ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو برکت کے لیے رکھنا یہ کہ نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے یا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں شریعت کے اندر وارد نہیں ہیں۔ صحابہ کرام بھی سفر کرتے تھے، ان کے پاس بھی اونٹ تھے جن پہ بیٹھ کے چلتے تھے وہ لوگ، تو اس کو اس مقصد سے تو کبھی نہیں رکھا انہوں نے، یا ہے کہ بعد میں بھی صحابہ کرام کے بعد تابعین نے بھی یہ نہیں رکھا کہ اس کو رکھو اس سے برکت ملے گی اور اسی طرح سے نظر بد نہیں لگے گی ہماری سواری کو، اور اسی طرح سے اس کو کہیں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی، گرے پڑے گا نہیں، نقصان نہیں گاڑی کو، سواری کو نہیں ہوگا تو ہم کو بھی نقصان نہیں ہوگا، یہ مقصود ہے ان کا۔ لیکن ایسا کوئی ثبوت دینا محال کی بات ہے، ایسا کچھ نہیں، صحابہ کرام میں نہیں ہے، رسول کے زمانے میں نہیں ہے، بعد کے ادوار میں نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اس کو دھیرے دھیرے یہ سوچا کہ اس کو باندھو، اس کو غلاف میں اچھا مزین کر کے رکھو، اس کے بعد صرف یہ برکت کے لیے رکھو، یہ برکت کے رکھنے کے لیے آپ کا عقیدہ بن گیا ہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے، غلط انداز ہے، یہ قرآن مجید کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پہ ایمان لاتے ہیں تو کس چیز پر؟ یہ کہ یہ برکت کے لیے اتاری گئی ہے؟ نہیں، ایمان لاتے ہیں کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو سورہ بقرہ کی شروع ہی آیت میں پہلی دوسری آیت کے اندر کہا گیا کہ ھدی، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے بھی مومن اپنے سورہ فاتحہ میں نماز میں جو پڑھتا ہے، ہر نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کیا صحابہ کرام انعام والے نہیں تھے، ان کے اوپر اللہ کا انعام ہوا؟ بلا شبہ ہے، لیکن ان کے طریقہ کار میں یہ چیز داخل ہے جس کو آپ اپنے یہاں بنا رہے ہیں کہ یہ برکت کے لیے ہے، برکت کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے کتاب اتاری گئی ہے، اور ہدایت کے راستے پہ چلنے والے صحابہ کرام ہم سے کافی اچھے تھے، اس بارے میں کسی بھی برکت کو اور ہدایت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، لہذا ہم آپ سے کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہ کیجیے، یہ بدعت کے درجے میں چیز داخل ہو جائے گی، اور جو چیز بدعت کی ہو وہ گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، لہذا اس سے بچیے۔ قرآن مجید کو آپ رکھیے اپنے خالی وقتوں میں پڑھنے کے لیے، یا آپ کو کہیں کوئی آیت مشکوک ہو جاتی پڑھتے پڑھتے، اگر حافظ ہیں تو وہاں دیکھنے کے لیے، یا اسی طرح سے دوسرے جو بیٹھتے ہیں اگر ان کو پڑھنا ان کے پڑھنے کے لیے، یہ مقاصد متعین کیجیے، نہ یہ کہ ہم اس کو ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھ رہے ہیں، اس میں گویا کہ ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے کتاب اتاری کہ اس کو رکھو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، حافظ قرآن کا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، چیز ہے کہ آپ قرآن ہی رکھے ہوئے ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو قضا و قدر میں جو چیز ہوتی ہے ایکسیڈنٹ کی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے رکھنے سے یوں سمجھے کہ ایکسیڈنٹ کو روکنے والا ہی ایکسیڈنٹ پروف چیز ہے یہ، تو ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن مجید کے ساتھ بھی آپ رکھے رہیں گے تب بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے احکام دین حاصل کریں، اللہ کے راستے پر چلیں، جو روکا گیا اس سے رک جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں۔ لہذا یہ جواب وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس کام سے بچنا چاہیے آپ کو، یہ بدعت کے درجے میں داخل ہو سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس کو زینت کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا نسخہ لیا، جیسے کہ لوگ چھاپتے ہیں، اور اس کو قرآن مجید کے اس نسخے کو وہاں لٹکا دیا شیشے کے پاس، جس میرر سے پیچھے دیکھتے ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی چیز زینت کی لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید کو زینت کے طور پر استعمال کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا کہا گیا کہ آپ اس کو زینت بنا لیں اپنے گھر کی، یا اپنے گاڑی کی، یا اپنے کسی اور جگہ کے لیے، یہ زینت میں زینت میں اس کے استعمال میں کیا آپ وہ سارے احتیاطات کرتے ہیں جو کرنا چاہیے قرآن مجید کے ساتھ جو تقاضا ہے، قرآن مجید کی عظمت کا جو عظمت میں جو مقام ہے اس کا حساب سے آپ کرتے ہیں؟ یہ ہے کہ آپ اسے لٹکائے ہوئے ہیں چلتا، لیکن آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، جیسے کہ آپ کوئی آدمی اپنے کسی جانور کے ساتھ کوئی گھنٹی لٹکا دے، آپ کا یہ طریقہ یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی قرآن مجید کے ادب و احترام میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو زینت کے لیے دوسری چیزیں مل سکتی ہیں، آپ کو لٹکانا ہی تو وہ لٹکا لیجئے، لیکن قرآن مجید کو اس طرح سے وہاں لٹکانا یہ درست نہیں۔ کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی، یا کہہ لیجئے جانکار بھی، عربی کے جاننے والے بھی، عربی ملکوں کے بھی، غیر عربی ملکوں کے بھی، یہ بدعت چونکہ زینت کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس سے برکت یا حفاظت ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کو اس کے اتارے گئے مقصد میں استعمال کیجیے، یہی اللہ کا مقصد ہے، اللہ کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی پر ہے۔ اس کو کسی اور مقصد سے استعمال کرنا، زیب و زینت کے لیے یا حفاظت کے لیے، کہ اس سے نظر بد نہیں لگے گی، اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کے تصور میں جو کچھ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو نکال دیجیے۔ اسی سے ملا جلا ایک دوسرا سوال بھی ہمارے بھائی کا ہے، یہ تو قرآن کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، ابھی وہ پوچھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے بارے میں ان کا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو یوں ہاتھوں سے پکڑنا، یا کہ جہاں کسی کنارے پہ جائے تو پکڑ کے سے چمٹ جائیں، اور اسی طرح سے اپنے گالوں کو اس پہ لگا کر کے رگڑنا، یہاں تک کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ زبان سے بھی چاٹ لیتے ہیں، تو زبان سے چاٹنا، یا ہے کہ اپنے ہتھیلیوں سے چھوتے ہیں، اور ہتھیلیوں کو چھونے کے بعد، اسے ہاتھوں سے چھونے کے بعد اس کو لا کے سینے پہ لگاتے ہیں یا چہرے پہ لگاتے ہیں، اور اس قسم کا انہوں نے دیکھا ہے، اور یہ ہم بھی دیکھے ہوئے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اور ان کو منع کرو تو وہ مانتے بھی نہیں، وہ تو کہتے ہیں یار یہ تو گھر مقدس ہے، ہر طرف سے ہے، اس کے ساتھ جہاں بھی چوٹ لیں چاٹ لیں، اور اسی طرح سے سینہ چمٹا لیں، یہ سب کچھ برکت کی چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ میں جہاں سینہ اور ہاتھ چمٹانے کا تذکرہ ہے ملتزم پر، وہاں تو جلدی لوگ خیر جگہ نہیں پاتے، لیکن انتظار کرنا چاہیے، جگہ ملے تبھی کرنا چاہیے، لیکن خانہ کعبہ کے اطراف میں لوگ ایسے چمٹے رہتے ہیں، دوسروں کو جگہ نہیں دے دیتے ہیں، حالانکہ وہاں چمٹنے اور اس طرح سے وہاں پہ بوسہ دینے، اور اسی طرح سے اس پر ہاتھ پھیرنے، اس کو چہرے پر پھیرنے، اور یہ بات جو ہے کہ چاٹ بھی لیتے ہیں، تو
یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اس لیے کہ خانہ کعبہ کا وجود تو اس وقت بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے پہلے بھی تھا، بعد میں تھا، کہیں سے یہ منقول نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو زبان سے چاٹا جائے، یا ہے کہ اس پر جگہ جگہ سینے کو چمٹایا جائے، نہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو لگا لگا کے اپنے سینے اور چہرے پر پھیرا جائے۔ جی ہاں، 2 جگہ کا تذکرہ آیا ہے، جہاں ایک جگہ ہاتھ لگانے کا اور ایک جگہ بوسہ لینے کا خانہ کعبہ کے اندر۔ جس جگہ پر ہاتھ لگانے کا تذکرہ ہے وہ رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی یعنی وہ رکن جو آپ طواف کرتے ہوئے جب جاتے ہیں تو حجر اسود کے پاس پہنچنے سے پہلے جو کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اس کونے کو۔ تو وہاں پر آدمی کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ کو چومنا، چاٹنا، یا کہ اس جگہ کو خود منہ سے چومنا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف استلام کرو جس کے معنی چھونے کے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر چومنے کا تذکرہ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود جہاں لگا ہوا اس جگہ پہ چومنے کا حکم آیا کہ وہاں چومو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بوسہ دیا۔ تو ہر حاجی کو جب گنجائش ہو تو بوسہ دینا چاہیے، لیکن اگر نہیں موقع ہے تو ہاتھ لگا لینا چاہیے۔ اگر وہ بھی موقع نہیں تو ہاتھ کے اشارے سے کر سکتے ہیں، لیکن یہی ایک جگہ چومنے کی ہے، اور بقیہ خانہ کعبہ میں چومنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، زبان سے چاٹ لیتے ہیں، اور یہ کہ اس کو چھوتے ہیں، پھر سینے پر پھیرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی آپ جو تذکرہ کیا ہے، یہ سب وہاں کرنا درست نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جس جگہ پر ہاتھ لگانے اور جس جگہ چومنے کا تذکرہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں برکت حاصل کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اس کو چھو، یہ جنتی پتھر ہے، اس کونے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھونے کا حکم دیا ہے، وہاں چھو، اس سے برکت حاصل ہوتی خانہ کعبہ کی۔ ایسا کچھ نہیں، بلکہ یہ کام عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا اور اسی طرح سے چلتے ہوئے آگے جا کے حجر اسود پہ بوسہ دینا، یہ کوئی تبرک کا کام نہیں بلکہ یہ عبادت کا کام ہے۔ دونوں میں فرق ہے، تبرک اور چیز ہوتی ہے، عبادت اور چیز ہے۔ تو جب عبادت مقصود ہے تو وہ کرنا چاہیے۔ تبرک کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو تبرک حاصل کریں، تو تبرک کا وہ مقام نہیں بلکہ یہ ہے عبادت کا مقام ہے، اور اس تبرک یہاں مشروع نہیں ہے۔ عبادت کی شریعت میں اجازت اور گنجائش اور حکم ہے، لہذا تبرک کو شریعت کا کام سمجھنا یہ غلط ہے، شرعی طور پر اس کو عبادت ماننا یہ بھی غلط ہے، اور اسی طرح سے اس کو تبرک ماننا یہ غلط ہے۔ عبادت کا حکم ہے، عبادت وہاں کرنا چاہیے، عبادت کا جو طریقہ بتایا گیا وہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں فرمایا ہے، خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے طریقے ہم سے سیکھ لو۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے کرتے دیکھتے تھے ویسا ہی ان کی اتباع میں ویسا کرتے تھے۔ آپ کب چلے مکہ سے، مینا پہنچے، مینا میں کتنا رہے، کون سی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد عرفات گئے، عرفات میں کون سی نماز کب پڑھی، خطبہ کب دیا، پھر کب لوٹے، اور کہاں کے مغرب پڑھی، رات گزارا، پھر فجر پڑھی، پھر اس کے بعد مینا آئے، پھر پتھر مارا، اس کے ساتھ ساتھ پھر طواف افاضہ کیا، اور یہ اسی طرح سے بال کٹوائے، قربانی کیا، یہ سب عبادت ہے۔ لیکن اس سارے تذکرے میں یہ نہیں کہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ہر کونے کو چھوتے تھے، یا ایک ہی آپ نے حکم دیا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی اس وقت، اور ویسے بھی آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا کشادگی آج پائی جاتی ہے یہ کشادگی نہیں تھی اس وقت، بلکہ جہاں پر سعی بین صفا والمروہ کیا جاتا ہے اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان میں لوگوں کے گھر آباد تھے، گلیوں سے نکل کے وہاں سعی کرنے جاتے تھے۔ تو یہ مت سوچئے کہ بہت کشادگی تھی صحابہ کرام کو، اسی بھیڑ بھاڑ کی، لیکن وہاں بھی تنگی تھی، اس جگہ پر چلتے تھے، اور اسی طرح سے کچھ لوگ اونٹ کے بیٹھ کے چلتے تھے، اتنی مسطح زمین نہیں تھی اس کی، اور یہ سب تھا۔ تو یہ نہیں، اگر ایسا ہوتا کہ بھیڑ بھاڑ تھی تو اس لیے لوگ کہیں بھی چمٹ جاتے تھے، چومنے لگتے تھے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ جہاں حکم تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہیں لوگ بوسہ لیتے تھے، جہاں اپنے ہاتھ لگایا وہیں ہاتھ لگاتے تھے۔ لہذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ بوسہ لینے کے بارے میں حضرت عمر کا بیان میں پہلے ہی بتا چکا ہوں ایک بار، اور اس کے آج بھی بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر نے کہا
خانہ کعبہ میں جب آپ طواف کیے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے جب حجر اسود کو استلام میں بوسہ لینا ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ایک پتھر ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم ایک پتھر ہو، اور ظاہر بات ہے اہل مکہ سے پتھروں کی عبادت بھی کرتے تھے، تو انہیں پتہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر ہو، مجھے معلوم کہ پتھر کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تم نقصان ضرر دے سکتے ہو نہ نفع پہنچا سکتے ہو، لیکن کیا بات ہے، اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ لیتے نہیں دیکھا ہوتا تو میں بھی بوسہ نہیں لیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے بوسہ لیتے جہاں دیکھا، اور آپ کا جو حکم تھا صحابہ کرام جانتے تو وہیں بوسہ لیا، اور دوسری جگہ نہیں لیا، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہم نے آپ کو دیکھا تو یہاں بھی بوسہ نہیں لیتا میں، اس لیے کہ بقیہ تو سب پتھر ہی لگے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ نے بوسہ لیا جس جگہ پہ اس جگہ ہم بوسہ لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے نقش قدم کی اتباع کرنا، آپ کے کاموں کی اتباع کرنا، وہیں وہ کام کرنا جو آپ نے کیا ہے، یہی عین عبادت ہے، اور اس کے برخلاف جانا یہی عبادت نہیں بلکہ یہ بدعت اور خرافات میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ جو کام آپ صحیح سمجھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ اس کا حکم دیا، تو آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور حج کے زمانے میں تو بہت کچھ آپ دیکھیں گے، ہم نے بھی دیکھا ہے، اور یہ بات مشاہدے میں ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک طرف سے ہاتھ لگاتے ہیں، لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جو حتیم کے اندر سے گزرتے ہیں اور لگاتے ہوئے پوری دیوار پہ پورے دیوار کا احاطہ کرتے ہیں لگاتے ہوئے، یا جہاں جہاں موقع پاتے ہیں وہاں ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ آپ کو حج کے درمیان یا عمرے کے درمیان پورے خانہ کعبہ پر ہاتھ کو ایسے پھیرتے ہوئے گزر جانا چاہیے، احاطہ کر لیں ہاتھ کے ذریعے سے آپ، یہ ہے کہ جہاں جہاں موقع پاتے ہیں وہاں وہاں ہاتھ لگاتے جائیں اور سینے پہ لگاتے جائیں، چہرے پہ لگاتے جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک بار معاویہ کو دیکھا کہ وہ ہو معاویہ ابن ابی سفیان، آپ جانتے ہوں گے یہ ان صحابیوں میں سے جو لوگ قرآن مجید کی کتابت کیا کرتے تھے رسول کے فرمان سے، تو ان کو دیکھا کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں چھوتے ہیں، تو معاویہ سے انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، آپ ایسا نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ اس سے غلطی کیا ہے، خانہ کعبہ تو ہر جگہ بابرکت ہے، ہر جگہ اچھی چیز ہے، کوئی ٹکڑا چھوڑنے کے لائق نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک تم کہتے ہو، لیکن اللہ کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے اقتداء میں ہی بہتری ہے، تو آپ نے رسول کو دیکھا کہ آپ رکن یمانی چھوتے تھے اور وہاں بوسہ ایسا ہی کرو، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے جو رسول کے فرمان یا آپ کے اعمال سے باہر ہو جاتی ہیں، اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور آج کے اس پروگرام کے اختتام کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے گا، اور اسی طرح سے آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں، آپ تک یہاں آپ کے رسائی سے ہوتی ہے، اس تک ہونے میں جو لوگوں کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔